الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے شرک اور اس کی اقسام۔ شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات اور صفات میں اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ ہر وہ عمل، ہر وہ کام جس سے اللہ کی معصیت، اللہ کی ناراضگی لازم آتی ہو، اسے ہم شرک کہتے ہیں۔ شرک کی بنیادی طور پر دو اقسام ہیں، ایک ہے شرک فی ذات اور دوسرا ہے شرک فی صفات۔ شرک فی ذات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور یہ شرک کی وہ کبھی قسم ہے جس سے اللہ پاک نے سب سے زیادہ ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور قرآن میں اللہ پاک نے بار بار اس بات کا ذکر فرمایا ہے، بلکہ ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے کہ یہ جو کفار اور مشرکین اللہ کے اوپر تہمت باندھتے ہیں کہ اس کی کوئی اولاد ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے اللہ کے ساتھ۔ اللہ پاک نے سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نہ بخشیں گے اس کو جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا، اور اس کے سوا جتنے گناہ ہوں گے وہ چاہے گا تو بخش دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو وہ بڑے جرم کا مرتکب ہوتا ہے۔ شرک فی ذات پہ اگر ہم بات کریں تو شرک فی ذات یہ ہے کہ جیسے یہودیوں نے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہودیوں کے ایک گروہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور اسی طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور مشرکین مکہ، کفار مکہ، وہ خود کو کہتے تو یہ تھے کہ وہ دین ابراہیمی پر عمل پیرا ہیں، لیکن وہ کہتے کیا تھے کہ یہ جو بت ہیں، خانہ کعبہ میں جو رکھے ہوئے بت تھے، یہ اللہ کے نیک بندوں ولیوں کے بت تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ وسیلہ ہے ہمارا اللہ تک پہنچنے کا، اور اس میں انہوں نے فرشتوں کے بت بھی بنا رکھے تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ عما یصفون، کہ جو یہ اللہ پر تہمت باندھ رہے ہیں، جو یہ اللہ کے اوپر یہ خود سے اختراع کر رہے ہیں کہ اللہ کے کوئی اولاد ہے، تو اللہ اس بات سے پاک ہے۔ شرک فی ذات کی اللہ پاک نے سورہ اخلاص میں بڑے واضح الفاظ میں نفی فرما دی کہ نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ مسلمانوں میں بحیثیت مجموعی یہ شرک پیدا نہیں ہوا۔ کسی مسلمان نے الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو اس انداز میں اللہ کے ساتھ نہیں جوڑا، لیکن ایک چھوٹا سا گروہ، ایک خاص مسلک سے، ایک خاص فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا ایک چھوٹا سا گروہ، انہوں نے رسول اللہ کو نہیں لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ قرار دے دیا۔ لیکن یہاں پہ ہوا کیا، اسی فرقے نے، اسی گروہ نے ان کی مخالفت کی، ان کی تردید کی اور ان کی مذمت کی، اور انہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا۔ تو اللہ کا یہ احسان اس امت پر یہ رہا کہ وہ شرک جو یہودیوں میں اور عیسائیوں میں اور مکہ کے بت پرستوں کا جو عقیدہ تھا،
وہ عقیدہ الحمدللہ مسلمانوں میں پیدا نہیں ہوا۔ مسلمانوں میں جہاں پہ گڑبڑ پیدا ہوئی وہ ہے شرک کی جو دوسری قسم ہے، شرک فی صفات۔ شرک کی باقی تمام اقسام اس شرک فی صفات کے زمرے میں آتی ہیں، اسی کی شاخیں ہیں۔ شرک فی صفات ہے کیا؟ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں اللہ کی 3 بنیادی صفات کا ذکر کیا۔ یوں تو اللہ کی صفات لامحدود ہیں، ہمارے علم میں ان کا احاطہ کرنا مشکل ہے، لیکن ہم بات کرتے ہیں ان صفات کی جو ہمارے محدود علم کے دائرے میں آ گئی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو پہلے صفت بیان کی وہ ہے ابداع۔ ابداع کا مطلب ہے نئے سرے سے کسی چیز کی تخلیق کرنا، کسی ایسی چیز کو، کسی ایسی شے کو پیدا کرنا جس کا سرے سے وجود ہی نہ تھا۔ انہوں نے لکھا ہے نیست سے ہست کو پیدا کرنا، جب کچھ نہیں تھا تو وہاں سے اللہ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا۔ دوسری ہے تخلیق۔ تخلیق یہ ہے کہ پہلے سے موجود مادے کو استعمال کرتے ہوئے کسی نئی چیز کا پیدا کرنا، کسی نئی چیز کی تخلیق کرنا۔ مثال کے طور پہ کسی پینٹر کے پاس رنگ تھے، برش تھا، کینوس تھا، اور اس نے مشاہدہ کر رکھا تھا اپنے ارد گرد کا، اپنے ماحول کا، تو اس مشاہدے کی روشنی میں برش، رنگوں اور کینوس کا استعمال کرتے ہوئے اس نے ایک فن پارہ تخلیق کیا۔ ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس کی تخلیق ہے، لیکن یہ ابداع نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رنگ بھی پہلے سے موجود تھے، برش بھی پہلے سے موجود تھا، کینوس موجود تھا، اور اس کے مشاہدے میں بھی کچھ تھا، اس کی سوچ میں بھی تھا جو اس نے کینوس کے اوپر اتار دیا۔ اسی طرح لکڑی سے کسی بڑھئی نے کوئی کرسی یا میز بنا دیا، لکڑی موجود تھی، اوزار موجود تھے، ان کا استعمال کیا، لکڑی کو استعمال کیا اور اس نے کرسی اور میز تخلیق کر دیا۔ یہ ہے تخلیق، موجود اشیاء میں سے کچھ پیدا کرنا، کچھ بنانا، یہ تخلیق ہے۔ اور تیسری ہے تدبیر۔ تدبیر یہ ہے کہ اللہ کریم اپنے اختیار سے اس کائنات عالم میں تصرف فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دریاؤں کو چلایا، ہواؤں کو چلانا، بارش کا برسانا، زمین سے اناج کا اگانا، مختلف جو انواع ہیں ان کی نسل کو آگے چلانا، رزق دینا وغیرہ، یہ سب اللہ کی تدبیر کے کام ہیں۔ اب اگر ہم غور کریں تو جتنی باقی صفات ہیں اللہ کریم کی وہ انہی 3 بنیادی صفات میں سے نکلتی ہیں، انہی 3 بنیادی صفات کی شاخیں ہیں۔ وہ صفات کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے محدود ترین علم میں ہیں، حالانکہ اللہ کی صفات کا احاطہ کرنا کسی انسان، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ کل مخلوقات کے بھی دائرہ اختیار سے، علم سے باہر کی بات ہے، لیکن جو ہمارے محدود علم میں آ گئی باتیں ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وہ جو صفات ہیں باقی ساری کی ساری بنیادی طور پر ان 3 صفات سے ہی آگے نکلتی ہیں، انہی کی شاخیں ہیں۔ اب اگر ہم شرک فی صفات کی بات کریں تو شرک فی صفات میں جو سب سے بری شکل کا شرک ہے وہ ہے شرک فی نفس۔ شرک فی نفس کیا ہے؟ کہ کسی شخص نے اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر اپنے نفس کی اطاعت کو اختیار کیا۔ مثال میں دیتا ہوں ایسے کہ اذان ہوئی، ہم نے اذان سنی، لیکن ہم نے اپنے کاروبار کو بند نہیں کیا، ہم دفتر سے نہیں اٹھے، ہم اپنے بستر سے نہیں نکلے، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اللہ کے حکم کو پسے پشت ڈالتے ہوئے اپنے نفس کی غلامی کو اختیار کر لیا۔ یہ ہے شرک فی نفس۔ شرک فی نفس کے ساتھ اور بہت ساری باتیں جڑی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ یہ نفس ہی ہے جو ہمیں مجبور کرتا ہے برائی اختیار کرنے پہ، یہ نفس ہی ہے جو ہمیں مجبور کرتا ہے اس دنیا سے محبت کرنے پر،
مال و متاع اکٹھا کرنے پر، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے پر، جوڑنے پر، یہ وہ سارے اعمال ہیں جو ہم اپنے نفس کے زیر اثر انجام دیتے ہیں۔ اگر نفس کے زیر اثر کوئی ایسا عمل اختیار کر لیا جو اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے منافی تھا تو وہ شرک فی النفس کے زمرے میں آ جائے گا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی ہے جس نے اپنا خدا اپنی خواہش نفس کو بنا رکھا ہے، سو کیا آپ اس کی نگرانی کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک نے قرآن میں اس بات کا تذکرہ فرما دیا کہ اپنے نفس کی جو شخص غلامی کرے گا، اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پس پشت ڈالتے ہوئے ان کے مخالف جا کر جو اپنے نفس کی نگرانی کرے گا تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ یہ جو نفس کی غلامی ہے اس کو اللہ پاک نے نفس کو خدا بنانے سے تشبیہ دے کر بیان کیا۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا اور کتنا کبیح فعل ہے کہ کسی شخص نے اگر اپنے نفس کو خدا بنا رکھا ہو۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہم اس بات سے لرز اٹھیں گے کہ یہ جو نفس ہے، یہ جو خواہش نفس ہے، یہ ہم سے قدم قدم پر گمراہی اختیار کروا بیٹھتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس خواہش نفس سے محفوظ رکھے۔ شرک محبت میں غلو کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کے اوپر دنیا کی محبت غلبہ پا چکی ہے تو پھر اس کا نفس اس کو اس دنیا کی طلب اور اس دنیا کے مال و اسباب اور اس دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر غافل کر دے گا کہ وہ اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈالتے ہوئے اپنے نفس کے تابع فرمان بن جائے گا، جس کو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ اپنے نفس کو خدا بنا لیتا ہے۔ اسی طرح کسی بزرگ ہستی، کسی پیر فقیر یا ولی کی محبت میں اتنا غلو کرنا کہ اس کو اللہ کی صفات میں اللہ کا شریک ٹھہرا لینا، اللہ کی صفات میں اللہ کے برابر قرار دے لینا، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ عیسائیوں اور یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، عزیر علیہ السلام کو محبت میں اس قدر بڑھا دیا، ان کی محبت میں غلو کو اس قدر بڑھا دیا کہ ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اسی طرح وہ جو اہل عرب تھے، وہ جو بت پرست تھے عرب کے، وہ جو فرشتوں کو کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو وہ محبت کا غلو تھا۔ اسی طرح آج ہمارے اس دور میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ یہ جو قسم ہے محبت کی، یہ جو پیروں سے، اولیاء سے محبت کا حد درجہ بڑھ جانا ہے، یہ بعض اوقات کوتاہیاں سرزد کروا دیتا ہے۔ پکار بیٹھنا اللہ کے سوا کسی کو، یہ شرک ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہمارے ہاں اکثر مشاہدے میں آتا ہے کہ یا فلاں مدد، یا فلاں مدد۔ میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں غزوہ بدر کا واقعہ۔ غزوہ بدر اسلام کی پہلی جنگ تھی۔ 313 مسلمانوں کے مقابلے میں تقریباً 1000 مشرکین مکہ کا لشکر تھا اور مسلمانوں کا بے سر و سامانی کا عالم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ سے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح روایات میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، مجھے وہ مدد عطا فرما جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا، اور اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان مارے گئے، شہید ہو گئے، تو اس روئے زمین پر تیرا نام لیوا پھر کوئی نہیں ہوگا۔ بعض روایات میں ہے
کہ قیامت تک تیرا نام اس زمین پر نہیں لیا جائے گا۔ میں یہاں سے دو استدلال کرتا ہوں۔ پہلا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اللہ کے سوا پکارنا ہوتا، ہمیں پکارنے کی تعلیم دینی ہوتی کہ اللہ کے سوا بھی کسی کو مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان انبیاء علیہم السلام کی جماعت کو پکارتے جن کی امامت آپ علیہ السلام نے معراج کی رات فرما دی۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نہیں جانتے تھے کہ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء حضور کے پکارنے پر حاضر ہو جائیں گے اور مدد کریں گے؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا کس کو؟ اللہ کو۔ مدد کس سے مانگی؟ اللہ سے۔ یہ ہمیں تعلیم دی کہ جب بھی برا وقت آ جائے، جب بھی مشکل وقت پڑ جائے، جب بھی کہیں مدد کی درخواست کرنی پڑ جائے تو درخواست کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے۔ مدد کے لیے پکارنا کس کو ہے؟ اللہ کو۔ اسی طرح غزوہ حنین کے موقع پر مشکل حالات پیش آ گئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یا دوسرے صحابہ کی ارواح کو نہیں پکارا کہ مدد کے لیے آ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کے لیے پکارا تو اللہ کو پکارا۔ یہ ہمیں تعلیم دی گئی، یہ ہمیں تعلیم دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کہ جب بھی مشکل وقت میں پکارنا ہے، جب بھی مدد کے لیے پکارنا ہے تو اللہ کو پکارنا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو مدد کے لیے ہر وقت، ہمہ وقت اور کہیں بھی مدد کو پہنچ سکتی ہے۔ دوسرا استدلال میں یہاں سے جو کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کو پکارا کہ یا اللہ اگر یہ مٹھی بھر مسلمان آج مارے گئے تو قیامت تک زمین پر تیرا نام لیوا نہیں رہے گا، تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ٹوکا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قیامت تک میرا نام لیوا نہیں رہے گا، ابھی تو میں نے ہدایت دینے والے اور بھیجنے ہیں۔ جتنے انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مبعوث ہوئے، کسی نبی کا یہ دعویٰ نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ یہ دعویٰ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لا نبی آبادی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور قرآن نے بھی مہر لگا دی خاتم النبیین کہہ کر۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ علم دیا، اللہ پاک نے یہ اطلاع فرما دی کہ آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، نبوت ابھی کھلی ہے، نبوت کا دروازہ ابھی کھلا ہے، تو اگر یہ مسلمان مارے جائیں آج تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قیامت تک میرا نام لیوا روئے ارض پر پیدا نہیں ہوگا، ابھی میں نے اور ہدایت دینے والے بھیجنے ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ٹوکا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اطلاع دے دی تھی کہ آپ ہی آخری نبی ہیں۔ تو اسی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست کی اللہ سے کہ ان مسلمانوں کی، ان مٹھی بھر مسلمانوں کی مدد فرما کہ اگر یہ مارے گئے تو پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا پیدا نہیں ہوگا۔ میں یہاں سے یہ استدلال کرتا ہوں کہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہیں آنا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے اور اللہ نے بھی نہیں ٹوکا۔ نعوذ باللہ اگر کوئی شخص حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کاذب ہے، وہ جھوٹا ہے۔ کیونکہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیا جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے کہ بھی میرے بعد نبی آنے والا ہے؟ یا اللہ پاک نے اطلاع نہ دے دی کہ ابھی آپ کے بعد نبی آنے والا ہے؟ تو نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار فرمایا اور نہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوکا۔ تو یہ میں یہاں سے یہ استدلال کرتا ہوں کہ یہ بھی باقی دلائل کے ساتھ یہ بھی ایک دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔
قیامت تک نہیں ہے، کیونکہ اگر قیامت تک کوئی بھی نبی ہوتا تو اللہ پاک اس جنگ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوک دیتے اور بتا دیتے۔ تو یہاں سے بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی وہ وہی دی، فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مدد اور دعا کی استعانت نہیں کی جا سکتی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں ایک دوسرے سے مدد طلب کرتے ہیں، تو کیا یہ بھی شرک ہے؟ ہرگز نہیں۔ کسی بھی موجود شخص سے مادی طور پر کسی مدد کا حاصل کرنا قطعاً شرک نہیں، بلکہ یہاں تک کہ کسی زندہ شخص سے اپنے حق میں دعا کرانا جائز ہے، قطعاً شرک نہیں۔ شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ کسی غائب کو جو موجود نہیں ہے اس سے اس طرح مدد کی استعانت کرنا، مدد کی درخواست کرنا، استعانت کی دعا کرنا کہ جس طرح اللہ سے کی جا سکتی ہے۔ جو شخص اس دنیا میں نہیں ہے وہ کیسے مدد کو آ سکتا ہے؟ اس سے مدد نہیں طلب کی جا سکتی۔ ہم ہر نماز میں ایک بار اللہ سے اقرار کرتے ہیں اور ایک بار اللہ سے عہد کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں ہم اللہ سے اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ اللہ سے اقرار ہے۔ اب اگر اپنے نفس کی عبادت کر لی، اپنے نفس کی پیروی اختیار کر لی، اللہ کے بقول اپنے نفس کو خدا بنا لیا، تو یہ جو اقرار ہے ایاک نعبد اس کی نفی کر دی۔ اور جب ایاک نستعین اللہ سے اقرار کیا اور مدد کے لیے غیر اللہ کو پکار لیا تو اس اقرار کی نفی کر دی۔ اور دوسرا وعدہ کرتے ہیں اللہ سے، جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات، اے اللہ میری زبانی، میری جسمانی اور میری مالی عبادتیں اللہ صرف اور صرف تیرے لیے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ ادھر نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں اور ادھر ان تینوں وعدوں کی نفی کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ پاک نے اللہ پاک سے وعدہ کیا کہ یا اللہ میری تمام زبانی عبادتیں تیرے لیے، لیکن خوشامد کسی اور کی کر دی اپنا مطلب نکالنے کے لیے، اپنا کام نکالنے کے لیے، تو یہ بھی اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی نفی کر دی۔ اللہ کے اوپر توکل، اتنا توکل کہ اللہ کی ذات ہے جو تعریفوں کے لائق ہے، اللہ کی ذات ہے جو مدد کرنے کے قابل ہے، باقی کسی شخص کی خوشامد میرے کسی کام کو بنا نہیں سکتی۔ مدد ضرور کسی سے لی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن خوشامد کر کے، ناجائز تعریف کر کے، یہ اللہ سے اس کیے ہوئے اقرار کی نفی ہے، کیونکہ زبانی عبادتوں میں اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے، اور اللہ کے علاوہ جب کسی اور کی ناجائز حمد و ثنا کر دی، ناجائز تعریف کر دی، تو یہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی نفی ہو گئی۔ اور اسی طرح بدنی عبادتوں کا بھی اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ میری بدنی عبادتیں بھی تیرے لیے ہیں۔ جب نفس کی غلامی کی، اللہ کی نماز کے لیے حی علی الصلاۃ کی پکار آئی اور بستر نہ چھوڑا، دکان بند نہ کی، تو نفس کی غلامی کر لی۔ اور اس کی دوسری قسم یہ ہے کہ ریاکاری، نماز تو پڑھنی ہے اللہ کے لیے، روزہ رکھنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، حج کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، لیکن اس میں ریاکاری آ گئی، دل میں یہ شوق پیدا ہو گیا کہ لوگ میرے ماتھے کی محراب کو دیکھ کر میری تعریف کریں گے یہ بڑا نمازی ہے، دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہہ کے پکاریں، کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں بڑا متقی پرہیزگار ہوں، میں نے حج کیا ہوا ہے۔ تو جب یہ ریاکاری دل کے اندر پیدا ہو گئی تو وہ جو اللہ سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ اللہ میری بدنی عبادتیں تیرے لیے ہیں، تو وہ عبادتیں تو نفس کے ذریعے اثر ہو گئیں، وہ عبادتیں تو اپنی تعریف اور تعریف کے لیے ہو گئیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے کیے ہوئے
بدنی عبادتوں کے وعدے کی بھی نفی کر دی۔ اور تیسرا ہے اللہ سے وعدہ کیا کہ مولا میری مالی عبادتیں بھی تیرے لیے، لیکن اگر صدقہ اور خیرات کر دیا لوگوں کو دکھانے کے لیے، زکوٰۃ تقسیم کر دی کہ ذرا میری محلے میں واہ واہ ہو جائے کہ بہت زکوٰۃ چودھری صاحب نے خرچ کی ہے، قربانی کر دی، 10 لاکھ کا جانور قربان کر دیا، 10 بکرے ذبح کر دیے کہ ذرا بلے بلے ہو جائے میری، تو یہ تو ریاکاری ہے، اور ریاکاری شرک اصغر قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ جو ریاکاری کی عبادت ہو گئی، یہ جو ریاکاری کا خرچ کرنا ہو گیا، یہ بھی نفس کے زیر اثر ہو گیا۔ نفس چاہتا تھا کہ ذرا بلے بلے ہو، تو اللہ سے کیے ہوئے تیسرے اقرار کی بھی نفی کر دی۔ تو اللہ سے وعدے اقرار روز توڑتے ہیں۔ کیوں توڑتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں ہمارے بتانے والوں نے اس غلو کا شکار کر دیا ہے کہ ہمیں صحیح راہ سجھائی نہیں دیتی۔ یہ وہ لوگ جو قرآن کی آیتوں کو تروڑ مروڑ کر بیان کرتے ہیں، یہ وہ لوگ جو قرآن کی آیتوں کے آدھے ٹکڑے کو استعمال کر کے اپنی بات کو بیان کرتے ہیں، یہ وہ لوگ جو قرآن کی آیات کے غلط ترجمے کر کے اپنے مطلب اور اپنی مرضی کے ترجمے کر کے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، یاد رکھیے یہ سب کے سب شیطان کے حواری ہیں۔ وہ لوگ جو صحیح روایات کو چھوڑ کر کمزور اور ضعیف اور من گھڑت روایات کے حوالے دے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، یہ سب شیطان کے ساتھی ہیں۔ اور جو لوگ ان لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، انہوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائخ کو اپنا رب بنا رکھا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ ان لوگوں کے بارے میں جو تحقیق نہیں کرتے، اندھی تقلید کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے بہکاووں میں آ کر اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو پکار بیٹھتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں میرے دوستو میری عرض صرف اتنی ہے کہ جب بھی کوئی آپ کے سامنے قرآن کی آیت کو پیش کرے، جب بھی کوئی آپ کے سامنے کسی حدیث کو پیش کرے، تو اس کا ایک بار مطالعہ ضرور کر لیں، اس کی تحقیق ضرور کر لیں کہ جب کہنے والے نے جو بات کہی ہے کیا قرآن اور حدیث اسی طرح اس کا حوالہ دے رہے ہیں، کیا قرآن اور حدیث اسی طرح اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اور یقین مانیے جس دن ہم عام مسلمانوں نے ان مولویوں، ان علماء، ان ذاکرین، ان واعظین کی باتوں کی تحقیق شروع کر دی، یہ خود بخود راست پر آ جائیں گے، یہ خود بخود حق بیان کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ ہمیں گمراہ کیوں کر پاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم عوام الناس اس بات کی تحقیق نہیں کرتے، اندھی تقلید کا شکار ہو کر محبت اور عقیدت میں ان کے بہکاووں میں آ کر اپنے آپ کو گمراہی کے گڑھوں میں دھکیل رہے ہیں۔ موضوع بہت وسیع تھا، کوشش یہ کی ہے کہ مختصراً اس موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کر لوں۔ اللہ تعالیٰ میری بیان کرنے، آپ کی سننے کی یہ جو توفیق ہے اس کو قبول فرمائے، اور ہمیں راہ راست دکھائے، اپنی سیدھی راہ دکھائے، اور اپنی راستے پر اور اس راستے پر جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے اور ہمیں انہوں نے وہ راہ دکھائی، اس پر گامزن رہنے کی توفیق اور رحمت عطا فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کے شرک سے اپنی پناہ میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔